اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی جو حق کی رہنمائی کرنے والی اور اسی کے ساتھ صحیح راستے اعتدال کے راستے پر چلنے والی۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر کہ یا اللہ میری امت کو فضیلت والی امت بنا دے، اس دعا پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کا تذکرہ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر فضیلت دینی کہ وہ امت وہ ہے جو نبی امی کی مکمل اتباع کریں گے، اور اس امت کی صفات بھی بیان فرمائی اور ان کو بھی اس امت کو بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں اور اسی میں تمہارے لیے صحیح راستہ ہے۔ اب پھر پچھلے مضمون کے ساتھ اگلی آیت کا تعلق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو حق کی رہنمائی کرنے والے اور اسی کے ساتھ اسی پر اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے وہ کون سی جماعت ہے جو صحیح راستے پر چلنے والی تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول یہ ہے کہ امت سے مراد موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو وہاں لے آئے تھے پہاڑ پر، جن کو یہ دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے کتاب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام بھی فرمایا، لیکن انہوں نے ڈیٹ پن اختیار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں کیا پتہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ہمارا یقین نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا ان پر، وہ ہلاک ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ فرمایا۔ تو یہ بات اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جو اس طرح جرت کرنے والے اور اللہ کا غضب لینے والے تھے، لیکن پیچھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رہ گئے تھے جو صحیح راستے پر چلنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بات پر یقین کرنے والے تھے اور وہ حق کی رہنمائی دوسروں کو بھی کرتے تھے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہودی ان میں سے بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، تو ان لوگوں نے اپنی تورات اور انجیل میں جو نشانیاں معلوم کی تھی پائی تھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اس طرح اس صفات والا اپنی تورات اور انجیل میں پایا ہے، لہذا یہی آخر الزمان نبی ہیں، ہم انہی کی اتباع کریں گے۔ نجدہ مکتوبا عندہم عندنا فی التوراۃ والانجیل، یہ لفظ انہوں نے بولا کہ ہم نے اسی فرد کو اپنی تورات اور انجیل میں انہی صفات کے ساتھ پایا ہے، لہذا ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اور یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ساری صفات آپ کی دیکھی تھی، میں نے جب آپ کا کلام سنا، کیونکہ تورات میں یہ بھی تھا کہ وہ بڑے فصیح ہوں گے، باوجود اس کے کہ وہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے لیکن بڑے فصیح ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سب سے پہلے جو جملہ فرمایا وہ یہ تھا کہ تم نماز 5 وقت نماز پڑھو اور اسی طرح تم اپنے عصمت کی حفاظت کرو اور جس سے ملاقات کرو سلام کی ابتدا کرو، اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاؤ، اگر اس پر رہو گے تو تم سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر میں نے تصدیق کر لی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اسی وقت ایمان لے آئے۔ پھر عبداللہ بن سلام کے ساتھ دوسرے یہودی علماء جو ان سے نچلے درجے کے تھے
تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ یہاں انہی کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی بھی تھی جو سیدھے راستے پر چلے ہیں اور وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنے، لوگوں کو بھی صحیح رہنمائی کرنے والے تھے۔ لیکن اس صورت میں اشکال ہوتا ہے کہ امتن کا لفظ بولا ہے، امت تو بڑی جماعت کو کہتے ہیں، تو یہ تو تھوڑے افراد تھے جو یہودیوں میں سے جو ایمان لے آئے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ امت کا لفظ بڑی جماعت پر بھی بولا جاتا ہے اور چھوٹے تھوڑے افراد پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کانا امتن، کہ اکیلے ابراہیم ایک امت تھے۔ تو امت اس فرد کو بھی کہتے ہیں جس کا کام ایک جماعت کا کام ہو، یعنی وہ بظاہر ایک فرد ہے لیکن اس کی تحریک اور اس کی فکر بہت سارے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہو، تو اس کو بھی امت کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اتباع کے ساتھ ساتھ آپ کی تصدیق کی ہے اور یہودیوں کو اس کی اتنی دعوت دی ہے جس سے بہت سارے اور یہودی بھی ایمان لے آئے۔ تو بہرحال یہ وہ مراد ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب انبیاء کو قتل کرنے لگے، یہودی انبیاء کو قتل کرنے لگے، تو یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ صحیح راستے پر تھا، وہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ جب یہ دوسرے قبیلے والے بہت زیادہ شدت اختیار کرنے لگے انبیاء کی مخالفت میں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمارے لیے کوئی راستہ نکال۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سرنگ نکالی، وہ اس سرنگ کے ذریعے سے چین سے جو اس وقت کی آبادی مطلوب تھی یا جو معلوم تھی آبادی، اس سے بھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان فرمایا تو وہ لوگ اسی وقت جیسے انہوں نے سنا تو اسی وقت ایمان لے آئے۔ یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک امت ایسی جو صحیح راستے پر تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ یہودی ان میں سے اکثر لوگ ہمیشہ غلط راستے پر رہے ہیں اور دین کے مخالف رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا، اور تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں میں دین کی مخالفت کے انداز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ جو یہودی ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں، اس لیے یہ مخفی پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، یہ سر عام نہیں آتے۔ اور اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں کہ اسرائیل یہ جو وہاں کھڑے ہوئے لوگ فلسطینیوں کے بچوں اور ان کی عورتوں پر ظلم کرتے تھے، مردوں کے سامنے آنے کے لیے ان کے ہاں جرت نہیں تھی، تو یہ ان کی بزدلی کی دلیل ہے۔ مرد تو مرد کے سامنے آتا ہے، نہ کہ بچوں کو قتل کرتا ہے، عورتوں کو ذبح کرتا ہے۔ تو یہ بزدل ہوتے ہیں، اندر سے سازشیں کرتے ہیں۔ اور یہ جو نصرانی ہیں، نصارہ، یہ لوگ یہ اپنی قوت اور طاقت کے بل بوتے پر اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب رکھا ہے جب تک مسلمان اپنے دین پر مضبوط رہے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ بعض ایسے لوگ جو معتدل ہیں، آج بھی 2 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، جو دین سے متاثر ہو رہے ہیں، تو گویا وہ اس آیت کا مصداق ہیں۔ اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ان یہودیوں کی مخفی سازشوں سے ہم خبردار رہیں، اور اسی طرح جو نصارہ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، تو وہ قوت کے بلبوتے پر مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، تو ہمیں ان سے بھی متنبہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مسلمانوں میں ایسی جرت اور قوت رکھی ہے کہ ہمیشہ جب دین پر رہے ہیں تو غالب رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دینی حمیت نصیب فرمائے اور اسلام کو اور اہل اسلام کو پورے عالم میں غلبہ اور عزت نصیب فرمائے۔ ومن قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن، ایک جماعت ایسی، یہدون بالحق، جو لوگوں کی حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وبہ یعدلون، اور اسی حق کے ساتھ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں ایمان کا مٹھاس نصیب فرما، ایمان کی لذت نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کی لذت اور مٹھاس نصیب فرما، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی خواہشات کی اتباع سے بچا، یا اللہ یہود و نصارہ کی اتباع سے بچا۔ یا اللہ ہمیں علم نصیب فرما اور دین کا علم نصیب فرما، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم نصیب فرما اور اس کی مکمل اتباع ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں صحت نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں فراخی رزق نصیب فرما، جو ضرورت مند ہیں سب کی تمام ضرورتوں کو تو جانتا ہے اور تو ہی پورا کرنے والا ہے، ہم سب کی تمام دنیاوی اخروی ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے، آفات، آلام، مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، ہماری اولاد نسلوں کو نیک بنا۔ یا اللہ دینداری اور ایمانداری نصیب فرما، قیامت تک آنے والے سب کو قرآن مجید کا عاشق بنا، سنتوں کا عاشق بنا۔ یا اللہ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو مجتمع فرما۔ یا اللہ جمعیت نصیب فرما اور اسلام کا بول بالا فرما، غالب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔